وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر اور معزز سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ محترم حضرات، آج کے اس عظیم الشان سیمینار میں میرا موضوع مقالہ ہے میوات میں علم کی نشر و اشاعت میں مولانا عبدالسبحان خان صاحب کا کردار۔ اس مقالے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں چند چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، میوات میں علم کی نشر و اشاعت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ نمبر 2، حضرت مولانا عبدالسبحان خان صاحب کی ولادت سے قبل میوات کی علمی صورتحال کیا تھی۔ نمبر 3، حضرت مولانا عبدالسبحان خان صاحب نے میوات میں کیسے علم کی نشر و اشاعت کا کارنامہ انجام دیا۔ حضرات، میوات میں علم کی نشر و اشاعت اور اس کے تحفظ و بقا کی مساعی جمیلہ کو اگر اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو 2 لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، یعنی مدارس اور خانقاہ۔ مدارس اور خانقاہوں کے سلسلے کو اگر میوات کی تاریخ سے علیحدہ کر دیا جائے تو اوراق تاریخ سادہ اور مسطح نظر آئیں گے۔ یہ دونوں علم کی نشر و اشاعت کے وہ پاور ہاؤس ہیں جن کی کارکردگی مسلسل جاری و ساری رہی۔ اہل میوات کا مدرسہ اول ارور یا الور سندھ کا وہ مدرسہ ہے جو میو قوم کا اولین اصلاحی مرکز، تعلیمی سرچشمہ اور روحانی تربیت گاہ تھا، جس کو محمد بن قاسم نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ورود ہند تک کے درمیانی وقفے میں کسی اہم واقعے کی اطلاع کتب تاریخ و تذکرہ سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے شیخ ابو شکور سالمی تھے، جن کو ابو محمد چشتی کی فرمائش پر سلطان نے اس قوم کی تعلیم کے خاطر چھوڑا۔ یہاں شیخ صاحب نے اس قوم میں علم کی نشر و اشاعت کی۔ یہ دوسرا مدرسہ تھا جو میو قوم کی صلاح و فلاح کی خاطر سلطان غزنوی نے شیخ ابو شکور سالمی کی زیر نگرانی جاری کرایا۔ یہ اولین دور تھا، پھر بعد میں اس قوم نے متعدد نشیب و فراز کا سامنا کیا، مختلف جگہوں سے نقل مکانی کرتے کرتے آج کے اس خرابے کو آباد کیا۔ یہاں بھی خوب پریشانیاں جھیلی، لیکن یہاں سے نہیں ہٹے۔ بعد کے ادوار میں گرچہ یہ رسمی مسلمان باقی رہے، لیکن خدا کے فضل سے بعض بزرگوں اور پیر و سادات کی موجودگی نے انہیں الحاد و ارتداد جیسے سنگین امور سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ 18ویں صدی کے نصف سے پوری امت مسلمہ کے ایمان و یقین کے تحفظ کی خاطر ملک گیر کوششیں شروع ہوئیں۔ میوات کا خطہ بھی ان مبارک کاوشوں کے اثرات سے محروم نہ رہ سکا۔ اہل میوات کی تعلیمی ترقی میں مسجد بنگلہ والی بستی حضرت نظام الدین دہلی کو بھی مرکزیت کا مقام حاصل ہے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی کے بعد ان کے فرزندان عالی مقام حضرت مولانا محمد میاں کاندھلوی اور بڑے حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے دامن تربیت میں متعدد حضرات تعلیم حاصل کر کے نکلے اور میوات میں تعلیم و تعلم کے ساتھ اصلاح قوم کا فریضہ بھی انجام دیا۔ مولانا محمد میاں کاندھلوی کے ہی تربیت یافتگان میں مولانا عبدالسبحان خان میواتی کی شخصیت تھی، جنہوں نے اس علاقے میں تعلیم کا انقلابی اور تجدیدی کارنامہ انجام دیا، جبکہ ان سے قبل یہاں تعلیم کے تئیں عام رجحان نہ تھا۔ مولانا عبدالسبحان خان صاحب اور میوات میں ان کے تعلیمی کارنامے کا تذکرہ کرتے ہوئے پروفیسر حکیم سید ذل الرحمان صاحب لکھتے ہیں: پہلی بار حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس میں مسلمان اسی کو سمجھا جاتا تھا جس میں 2 باتیں پائی جاتی تھی۔ پہلی، جب وہ قسم کھاتا تو سالار کیسو کہتا۔ دوسرے، وہ محرم کے مہینے میں ہرے رنگ کے کپڑے پہنتا۔ اسلامی شاعر سے ان کی دوری کی اصل وجہ دینی تعلیم سے ان کی دوری اور وہاں تعلیم کے نظم کا عام نہ ہونا تھا، مگر بعد میں علماء کرام نے اور خاص طور پر مولانا عبدالسبحان خان صاحب نے اس میدان میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اپنے زمانے میں انہوں نے پورے علاقے میں سب سے زیادہ تعلیم کے فروغ کا کارنامہ انجام دیا۔ بہت سے مدارس کو ان کی سرپرستی حاصل رہی،
بے شمار طلباء کو انہوں نے تیار کر کے میوات میں تعلیم کے فروغ اور نشر و اشاعت پر مامور کیا، جس کے نتیجے میں وہاں علم کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ مولانا عبدالسبحان خاں کی تعلیم کا مرکز صرف مرد حضرات ہی نہ تھے، بلکہ تعلیم نسواں کے تعلق سے بھی وہ ہمیشہ متفکر رہتے تھے۔ ان کی فکر کا واضح اثر ان کی اہلیہ محترمہ رحمانی خاتون کی شخصیت میں دیکھا جا سکتا ہے، جنہوں نے تعلیم و تربیت نسواں کے میدان میں انقلابی کارنامہ انجام دیا۔ سوانح حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی میں بھی مولانا کی شخصیت اور ان کے تعلیمی کارناموں کا تذکرہ کچھ یوں کیا گیا ہے: مولانا عبدالسبحان خاں صاحب علماء میوات کے استاد و مربی اور مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد علیہ شاگرد اور تربیت یافتہ تھے۔ آپ کے درس اور آپ کے قائم کیے ہوئے مدرسے سے بکثرت میواتی طلباء عالم اور فارغ التحصیل ہو کر نکلے۔ میوات میں علم کی نشر و اشاعت میں آپ کا بڑا دخل ہے۔ حضرت مولانا محمد میاں کاندھلوی کی خصوصی توجہ میوات کی اصلاح کی طرف تھی، جہاں میو قوم کا شدی تحریک سے متاثر ہونے کا خطرہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ مولانا محمد میاں کے ایما پر اسی علاقے کو اپنا میدان عمل بنایا اور خصوصیت کے ساتھ میواتیوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی اور پوری جد و جہد، لگن اور خلوص کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ عید الفطر کی چھٹیوں میں بالالتزام پورے علاقے میں گشت کرتے اور لوگوں کو کبھی کسی لالچ سے، کبھی کسی دوسری تدبیر سے، غرض یہ کہ کسی نہ کسی طرح اس بات کے لیے تیار کرتے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے ان کے ساتھ بھیج دیں۔ اپنے عظیم مقصد کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں، پریشانیاں اور مصائب مولانا عبدالسبحان خاں کو پیش آئیں، سب کو بطیب خاطر برداشت کیا اور اپنی دھن میں مگن رہے۔ مولانا میواتی نے علم کی جو وراثت قائم فرمائی وہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان کے پورے خانوادے میں منتقل ہوئی۔ ان کے فرزندوں نے ان کے بعد بڑی یکسوئی کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھا۔ مولانا عبدالسبحان خاں صاحب کے چند نامور تلامذہ: مولانا عبدالسبحان خاں صاحب نے دینی تعلیمی لحاظ سے اس علاقے میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کا آج کے نوجوان یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے تلامذہ اور ان کے درس سے فیض یافتگان علماء نے اپنے علاقے میں ان کے علمی فیض کو جاری کیا اور بے شمار لوگوں کو اس علمی وراثت کا امین بنایا۔ مولانا کے تلامذہ نے میوات میں تعلیم و تربیت، دعوت و اصلاح اور رشد و ہدایت کا کام جس بڑے پیمانے پر انجام دیا ہے، اس سے مولانا کی ادارہ سازی اور شخصیت کا نمایاں وصف سامنے آتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تلامذہ میں اعلیٰ درجے کے اصحاب علم ہوئے ہیں، جنہوں نے تعلیم و تعلم، زبان و ادب، دعوت و تبلیغ اور ملک کی خاطر جہاد جیسا ایک بڑا اہم فریضہ انجام دیا اور اپنے ساتھ اپنے علاقے اور استاد کا نام روشن کیا۔ مولانا کے چند نامور تلامذہ کے اسماء گرامی بطور مثال پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جس سے ان کی شخصیت، افراد سازی اور تعلیمی و اصلاحی خدمات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے تلامذہ نے زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ مجاہد آزادی مولانا ابراہیم خاں الوری، مولانا ایوب، مجاہد آزادی مولانا محمد سلیمان خاں الوری، شیخ الحدیث مولانا نیاز محمد قاسمی، شیخ الحدیث مولانا محمد اسحاق امینی، مولانا محمد حسن خاں گنگوانی اور مولانا نور محمد خاں میواتی جیسی عظیم شخصیات کے اسماء گرامی شامل ہیں، جو سب کے سب اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔